شرک ہوتا کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے. میرے پیغمبر ان آنے والی بیویوں کو کہہ دے جو مکہ سے آئی ہیں، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا، اللہ کا حصہ مخلوق میں تقسیم نہیں کرنا، اللہ کا حق مخلوق کو نہیں دینا. شرک ہوتا کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے. ہاں راز کی بات یہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ما شاء اللہ ورسولہ، جس طرح اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اور تو نے تو مجھے اللہ کا شریک کر دیا ہے. کہتا ہے اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی نہیں. قولوا ما شاء اللہ، فقط یوں کہا کرو جس طرح اکیلے اللہ کی مرضی ہو. اللہ کی مرضی کے ساتھ میری مرضی نہیں چلتی، یہ شرک ہے. بندہ کہے اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کے حبیب کی مرضی. جس طرح یا اللہ یا محمد، اللہ کو بھی پکارا، نبی کو بھی پکار لیا، یا اللہ بھی کہہ دیا، یا علی بھی کہہ دیا. یہی تو اللہ والا حق دوسروں کو دے رہا ہے. یا اللہ بھی کہہ دیا، یا نبی بھی کہہ دیا، یہی تو شرک ہے. اللہ والا حق مخلوق کو دے دینا. یا ٹرکوں اور گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، نہ یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ ہر کسی نے چلا جانا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، ہر کوئی چلا جائے گا، اللہ رہ جائے گا. آسمانوں کا وارث بھی اللہ، زمین کا وارث بھی اللہ. اور وارث وہ ہوتا ہے کہ باقی چلے جائے اور وہ پیچھے رہ جائے. ہر کوئی چلا جائے گا، اللہ کریم رہ جائے گا. اس لیے اللہ ہی وارث، یہ لفظ لکھنے چاہیے، اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث. اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا. اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نہیں بخشے گا شرک والے گناہ کو اگر اس پر موت آ گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کے سامنے مسئلہ بیان کیا، مکے والوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کریم کے سوا ان کے سجدے کرتے تھے، درباروں کے، ان کی منت، ان کی منوتی، ان کی نظر نیاز، ان کے سجدے، ان کا طواف. اللہ فرماتے لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نقصان بھی ان کو نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. ان کی عبادت کر رہے ہیں مکے والے. وَيَقُولُونَ، اور مکے والے یہ کہتے تھے، نبی پاک کے دشمن یہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم جو درباروں پہ جاتے ہیں، ہم جو مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم کو ان کو خدا تو نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس عقیدے کے ساتھ
ان کے درباروں پر جانا کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ سے کام کروا دیں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے، یہ جو شرک کر رہے ہیں یہی عقیدہ تو شرک ہے. ہاں کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں. یہاں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. چھت پر چڑھنا ہو اس لیے سیڑھی ضرورت پڑتی ہے کہ چھت دور ہوتی ہے. اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کریم دل کا حال جاننے والا ہے. افسر کو ملنے کے لیے پہلے چپڑاسی کو ملتے ہیں. افسر کو نہیں پتا ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرتے ہیں. اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، یہاں چپڑاسیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا میرے پیغمبر ان بیویوں کو کہہ دو تب میں تم سے بیعت لیتا ہوں. اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا. سب سے پہلی شرط، کیونکہ اللہ باقی گناہ معاف کر دے گا، شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورت کا نام سورت فاطر 22واں پارہ، فرمایا الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. سورت فاطر 22واں پارہ، فرمایا جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کو چھوڑ کر، جن کی منت منوتی، جن کے سجدے، جن کے طواف، جن کے نام کے کنڈے، جن کے نام کی سالک تم کر رہے ہو، ما یملکون من قطمیر. اور تمہارے کام کرنا تو دور کی بات ہے، کروانا تو دور کی بات ہے، وہ تو کھجور کی اندر والی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر سفید رنگ کا باریک پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر. اللہ فرماتے ہیں وہ تو اس باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. کھجور کا جو دانہ ہے اس کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے اس کو قبر میں مردہ سمجھو، اور گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو. جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں. سورت فاطر 22واں پارہ. لوگ قرآن کی طرف توجہ جو نہیں کرتے، قرآن میں تو اللہ نے کھول کھول کر مسئلے بیان کر دیے. فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پکارو، دور سے پکارو، گھر میں بیٹھ کر پکارو، بازار میں پکارو، جہاں بھی تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں. اور اللہ تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے، اللہ کو پکارو نا، ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. جو بھی ہو دنیا سے رخصت ہو جائے، پیر فقیر چھوٹے بڑے نہیں سنتے تمہاری پکارے، نبی ولی نہیں سنتے تمہاری پکارے. پکارے سننے والا اللہ ہے. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ وہ سنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تمہاری بات قبول کر ہی نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن یہ اللہ کے نیک بندے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اللہ ہمارے درباروں پر جو کچھ انہوں نے کیا تھا شرک کرتے رہے، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. یہ شرک ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں درباروں پر، مزاروں پر. اللہ فرماتے دن قیامت کے وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جس طرح قیامت کی خبر میں اللہ آج تمہیں سنا رہا ہوں ایسی خبر کوئی تمہیں نہیں سنائے گا. فرمایا میرے